اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سی پیک کے مرکز گوادر سے ایک اور منصوبہ چھن گیا۔ گوادر میں لگائی جانے والی آئل ریفائنری کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ تہلکہ خیز خبر منظر عام پر آ گئی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا سعودی عرب کی جانب سے یہ فیصلہ کسی حملے کے خوف سے کیا گیا ہے، یا کیا سعودی شہزادے کی پاکستان سے ناراضگی پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ اس خبر کے تمام پہلوؤں کو ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جبکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب کے اس فیصلے پر پاکستانی حکام کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ تاہم حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے پہلے سعودی عرب کے وزیر توانائی خالد الفلیح نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں ایک بڑی ریفائنری تعمیر کرے گا۔ اس اعلان پر اس وقت مزید پیش رفت ہوئی جب فروری 2019 میں محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر اس ریفائنری کے قیام کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 8 سے 10 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ گوادر میں بنائی جائے گی۔ 8 سے 10 ارب ڈالر لاگت کی اس ریفائنری کے معاہدے پر دستخط ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، تاہم اس معاہدے پر اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی۔ پاکستان میں تیل و گیس کے شعبے سے وابستہ افراد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سعودی ریفائنری کا منصوبہ ایک سیاسی منصوبہ ہے، اور کچھ عرصے قبل دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں جو سرد مہری آئی تھی، اس کی وجہ سے سعودی عرب کی جانب سے اس ریفائنری کے سلسلے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی گئی، جبکہ اس ریفائنری کی تعمیر کے بارے میں کچھ عرصے سے خبریں منظر عام پر آنا شروع ہوئیں کہ سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں ریفائنری کا منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ ناظرین، اب اس حوالے سے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر کے لیے اعلان کردہ ریفائنری کا منصوبہ اب سی پیک کا گیٹ وے کہلائے جانے والے اس شہر کی بجائے کراچی کے قریب بلوچستان کے ساحلی قصبے ہب میں منتقل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے سے منسلک ایک سے زیادہ سرکاری اور سیاسی عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سعودی ولی عہد کی جانب سے اعلان کردہ اس منصوبے سے متعلق متعدد وسائل کی وجہ سے یہ آئل ریفائنری اب ہب میں لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، اور اب ان کی جانب سے کراچی سے متصل بلوچستان کے صنعتی ٹاؤن ہب میں اس ریفائنری کی تعمیر کی جائے گی۔ اگرچہ ہب میں بھی سعودی عرب کی جانب سے بنائی جانے والی ریفائنری کے سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی، تاہم تیل کے شعبے کے حکومتی ادارے نے بھی نشاندہی کی ہے کہ اب ہب میں تعمیر زیر غور ہے۔ تیل کے شعبے سے وابستہ حکومتی ادارے کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ریفائنری ڈیپ کنورژن ریفائنری کا معاہدہ ہے، جس کے تحت اس ریفائنری میں پیٹرول، ڈیزل کے ساتھ کیمیکلز یعنی لوبریکینٹس کی بھی پیداوار ہوتی ہے۔ حکومتی ادارے کے ایک عہدیدار نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ دراصل یہ ریفائنری نہیں، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا منصوبہ ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والی موجودہ ریفائنری پیٹرول، ڈیزل کے ساتھ فرنس آئل پیدا کرتی ہے، اور ان میں لوبریکینٹس کی پیداوار نہیں کی جاتی۔ تاہم سعودی ریفائنری پیٹروکیمیکل کا پروجیکٹ ہے جو 3 سے 4 لاکھ بیرل خام تیل کو ریفائن کرنے کی صلاحیت کی حامل ہوگی، جس پر اگر آج کام شروع کر دیا جائے تو اس کے مکمل ہونے میں 7 سے 8 سال لگیں گے۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے گوادر میں ریفائنری کے منصوبے کو تیل و گیس کے شعبے سے وابستہ افراد ناقابل عمل منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ حکومتی ادارے کے اعلیٰ افسر نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ منصوبہ اس لیے قابل عمل نہیں کہ گوادر میں ریفائنری کے قیام کے بعد اس میں تیار ہونے والی مصنوعات کی ترسیل کیسے ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں کام کرنے والی ریفائنری میں خام تیل سے تیار ہونے والی ڈیزل کو وائٹ پائپ لائن سے پنجاب ترسیل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح پیٹرول کا کچھ حصہ بھی اس پائپ لائن سے پنجاب اور شمال کی جانب سے بھیجا جاتا ہے۔ گوادر کراچی سے بہت دور ہے، اور وہاں کی ریفائنری میں تیار ہونے والی مصنوعات کی تیاری اور ان کی ترسیل کے لیے ایک نئی پائپ لائن ڈالنی پڑتی ہے، جس کا تخمینہ 1 سے 1.5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، اور سعودی عرب کی جانب سے اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری اس پائپ لائن پر کرے۔ انہوں نے کہا کہ جب ریفائنری کے قیام کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی تو یہ چیز سامنے آئی
नाजरीन, यहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हब रिफाइनरी के मंसूबे के लिए शुरू से ही ज़ेरे गौर रहा? गवादर की बजाय बलूचिस्तान के शहर हब में इस रिफाइनरी के क़याम के बारे में जब तहकीकात की गई तो ये बात सामने आई कि रिफाइनरी के क़याम के मुआहदे में सिर्फ गवादर शामिल था और हब इसके बुनियादी मंसूबे में शामिल नहीं था। हुकूमती अहदेदार ने इस सिलसिले में कहा कि हब के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम हो रहा है। ताहम उन्होंने बताया कि हब बुनियादी मुआहदे में शामिल न था और अब गवादर में सऊदी अरब की अदम दिलचस्पी की वजह से हब को इस काम के लिए चुना गया है। इस सिलसिले में हुकूमती ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO, जो सऊदी कंपनी अरामको के साथ इस रिफाइनरी के क़याम के लिए राब्ते में थी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हब में भी इस सिलसिले में ज़ेरे गौर है। कंपनी के मुताबिक हुकूमती सतह पर इस मामले पर देखा जा रहा है और रिफाइनरी के क़याम के लिए मुनासिब महल वक़ू का तयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हब भी इस सिलसिले में ज़ेरे गौर है। एक हुकूमती अहदेदार ने इस सिलसिले में कहा कि हब ही वो अब इलाका है जहां सऊदी अरब की जानिब से रिफाइनरी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा इसकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सऊदी अरब के लिए हब ज्यादा मुनासिब मुकाम है। एक तो कराची के साथ जुड़े होने की वजह से यहाँ की रिफाइनरी में बनने वाली मसनूआत बआसानी पूरे मुल्क में तरसील की जा सकती है और इससे पहले एक रिफाइनरी बाइको भी हब में काम कर रही है। दूसरी वजह यह है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक अपना तेल बेचने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाहे इन्हें रिफाइनरी में कम ही मुनाफा हो। अगर हब में रिफाइनरी लगती है तो सऊदी अरब का तेल आसानी से इस्तेमाल हो सकेगा और फिर इसकी तरसील आसानी से पूरे मुल्क में हो सकेगी, जिसके लिए इन्हें गवादर में रिफाइनरी की सूरत में 1 से 1.5 अरब डॉलर की इजाफी सरमायाकारी करने की जरूरत पड़ती ताकि वहां से तेल की मसनूआत पूरे मुल्क में तरसील की जा सके। हुकूमती अहदेदार ने सिलसिले में बताया कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में रिफाइनरी अब हब में ही बनाई जाएगी। ताहम इस पर भी अभी पेशरफ्त नहीं हो पा रही क्योंकि इस साल पहले सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने हब में रिफाइनरी के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई थी। ताहम इसके बाद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी एक वजह सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में आने वाली हल्की सी तलखी थी जो अब दूर हो चुकी है और इसके बाद पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर डिपॉजिट्स में रखने और मौखर अदायगी पर तेल की फरहमी की सहूलत भी दी गई है। ताहम रिफाइनरी के मंसूबे पर अभी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।